اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہماری گفتگو کا عنوان فلسفہ بعثت انبیاء۔ اس عنوان کے ذیل میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ کی خدمت میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت اور ارسال رسل کے اہداف اور حکمتوں میں سے ایک حکمت آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مقدس سے آپ تمام ناظرین گرامی قدر، سامعین معزز کی نیابت میں نائب الزیارہ اور دعا گو ہوں۔ ناظرین گرامی قدر، انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے مختلف اہداف اور مختلف مقاصد قرآن مجید اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی روایات میں اور تاریخ کی کتب میں ہمیں مختلف اہداف و مقاصد ملتے ہیں۔ ان اہداف و مقاصد میں سے ایک مقصد، انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد، انسان کی عقل کو تکامل بخشنا ہے، یا دوسری عبارت میں عقلی انقلاب برپا کرنا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی مشترکہ اصولوں میں سے ایک اصل، انسان کی عقل کو رشد و نمو اور اس کو تکامل تک لے کے جانے کی کوشش رہی ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یا اسی طرح پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب شیخ کلینی اصول کافی میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں، لا بعث اللہ نبیا ولا رسولا، پروردگار عالم نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا، کسی رسول کو مبعوث نہیں کیا، حتی یستکمل العقل، اگر کسی تاریخ انبیاء میں کسی نبی کو مبعوث کیا ہے، تاریخ مرسلین میں کسی رسول کو مبعوث کیا ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری تھی، اس کا یہ وظیفہ تھا، یستکمل العقل، انسان کی عقل کو تکامل بخشے، وَيَكُونُ عَقْلُهُ، خود اس نبی کی عقل افضل من جمیع عقول امتہ، اس کی امت کے تمام افراد کے عقول کو جمع بھی کر لیں پھر بھی اس نبی کی عقل تمام عقول سے افضل
اکمل اور کامل و برتر ثابت ہوگی۔ بس خود نبی عاقل ترین انسان ہوتا ہے، اور نبی کی ہمیشہ یہ سعی اور کوشش رہی ہے بشر کو عاقل بنائیں، بشر اپنی اس عقل سے استفادہ کریں۔ ہاں، یہاں ایک نکتہ ہم بتاتے چلیں، نبی کی عقل امت کے عقول سے افضل و اکمل و برتر کیوں؟ یہ اس لیے عقل جمعی میں جو علوم اور جو معارف ہوتے ہیں وہ معارف حصولی اور ذہنی ہے، لذا ان علوم حصولی اور علوم ذہنی سہو و نسیان سے پاک و منزہ نہیں ہوتے ہیں، لفظی و معنوی مغالطات سے وہ علوم مبرہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کے ہاں جو علوم ہیں وہ علوم شہودی ہے، ان علوم میں سہو و خطا کی گنجائش نہیں ہے۔ لذا اگرچہ عقل جمعی کی اپنی اہمیت ہے، افادیت ہے، عقل بشر کی اپنی اہمیت ہے، لیکن وہ نبی کے عقل کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کی عقل ہمیشہ معصوم ہوتی ہے، اس میں خطا کی گنجائش نہیں ہوتی، اس میں سہو و نسیان کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ناظرین گرامی قدر، تمام مکاتب فکر میں سے مکتب اسلام اور خصوصاً مذہب اہل البیت علیہم السلام میں جتنی عقل کی اہمیت ہے، جتنا عقل کا مرتبہ بیان کیا ہے، جتنے عقل کی تعریف ہوئی ہے، آپ کو اتنی تعریف، اتنا مرتبہ، اتنا مقام اور اتنی اہمیت کسی بھی مکتب فکر میں آپ کو نہیں ملے گی۔ عقل کے بارے میں ہماری روایات اور آیات میں ارشاد ہوا ہے، مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں العقل اساس الدین، دین کی بنیاد عقل ہے، یعنی اصلاً دین کی ضرورت کو بیان کرنے والی چیز کیا ہے؟ عقل ہے۔ بس وہ دین کامل دین ہے، وہ دین سالم دین ہوگا، وہ دین جامع دین ہوگا جس کی بنیاد عقل پہ استوار ہو۔ العقل اساس الدین۔ ارشاد ہوتا ہے بالعقل یدرک الخیر کلہ، عقل کے ذریعے سے خیرات کی شناخت ہو جاتی ہے، عقل کے توسط سے خیرات کی پہچان ہو جاتی ہے، عقل کے توسط سے اچھائیوں کا درک ہوتا ہے، عقل کے ذریعے سے انسان بھلائی اور اچھائیوں کی تمیز کرتا ہے۔ اگر عقل کی نعمت سے استفادہ نہ کریں، اگر انسان کے پاس عقل جیسی نعمت اور دولت نہ ہوتی تو یہ انسان کبھی اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا، تو یہ انسان کبھی خیرات کو سمجھ نہیں سکتا۔ اگر انسان خیرات کو سمجھ رہا ہے، اچھائی کو سمجھ رہا ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاں عقل جیسی نعمت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے دلیل المؤمن العقل، انسان کی جو رہنما ہے، انسان کے لیے جو راہبر ہے، انسان کو خیر شر کی تمیز بیان کرنے والا جو معیار ہے، اچھائی اور برائی بیان کرنے کے جو ملاک اور میزان ہے، وہ انسان کی عقل ہے۔ بس ناظرین گرامی قدر، عقل کی بڑی اہمیت ہے، عقل کا بڑا مرتبہ ہے، یہ مسلم۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے اہداف میں سے ایک ہدف کیا تھا؟ عقل
کو تکامل بخشنا، عقلی انقلاب برپا کرنا۔ انسان کے عقل پر مختلف قسم کے دبیز پردے پڑ جاتے ہیں، طبیعت کا پردہ ہے، شہوت کا پردہ ہے، شہرت کا پردہ ہے، مختلف قسم کے پردے انسان کے عقل پہ پڑتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام خدا کے اذن سے جو بڑا کام بشر کے ساتھ کرتا ہے وہ یہی عقلی انقلاب ہے۔ اس حقیقت کو مولا امیر المؤمنین علیہ آلاف التحیۃ والثناء نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، انبیاء کا سلسلہ کیوں شروع کیا، بعثت کے اہداف کیا ہو سکتے ہیں؟ تو اہداف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لیثیروا لہم دفائن القلوب دفائن العقول۔ انبیاء تشریف لائے ہیں لیثیروا، اثارہ کرنے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے۔ کہاں پہ، کدھر، کس کے لیے؟ تو انبیاء انقلاب برپا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ کون سا انقلاب؟ دفائن العقول، دفائن دفینے کی جمع ہے، دفینہ خزینے کو کہتے ہیں، گنج کو کہتے ہیں۔ انسان کے اس وجود میں عقل کے جو گنج اور جو خزینہ ہے، اس خزینے پہ مختلف قسم کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ مختلف قسم کے موانع کی وجہ سے، مختلف قسم کی رکاوٹوں کی وجہ سے، انسان کی غفلت کی وجہ سے، انسان کے شعور پر شہوت کو تسلط دینے کی وجہ سے انسان اس دفینے سے، انسان اس گنجینے سے، انسان اس خزینے سے فائدہ نہیں لیتا ہے، اور یہ دفینہ انسان کے ہاں مخفی رہ جاتا ہے۔ تو انبیاء کی بعثت کے اہداف میں سے ایک ہدف انسان کی عقل کو بیدار کرنا، انسان کے ہاں عقلی انقلاب برپا کرنا، انسان کے ہاں موجود اس بیش بہا اور قیمتی ذخیرے پہ پڑے ہوئے پردوں کو ہٹانا انبیاء کے بعثت کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے۔ لذا ناظرین گرامی قدر، تمام انبیاء کی تعلیمات میں کبھی بھی کوئی ایسی تعلیم، تمام انبیاء کی سیرت میں کبھی بھی کسی نبی کی سیرت، کبھی بھی کسی نبی کا طرز عمل اور طرز زندگی عقل کے خلاف آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان للہ علی الناس حجتین، حجۃ ظاہرۃ وحجۃ باطنۃ، فاما الظاہرۃ فالرسل والانبیاء والائمہ، واما الباطنۃ فالعقول۔ جناب محدث کلینی اصول کافی میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، ان للہ علی الناس حجتین، پروردگار عالم کی جانب سے انسان کو حقائق بیان کرنے کے لیے، انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے، انسان کو سعادت تک لے کے جانے کے لیے، انسان کو فطری کمالات تک لے کے جانے کے لیے، انسان کو انسانیت کی معراج تک لے کے جانے کے لیے دو رہنما معین کیے ہیں۔ ایک حجت ظاہری ہے، دوسری حجت باطنی ہے۔ یعنی ایک رہنمائی انسان کے وجود میں ہے، دوسری رہنمائی انسان کے وجود سے باہر ہے۔ ایک رہنما انسان کے وجود میں ہے، دوسرا رہنما انسان کے وجود سے باہر ہے۔ فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ، انسان کے وجود سے باہر جو رہنما ہے، جو رہبر ہے، جو راستہ دکھانے والا ہے، انسان کو سعادت کی منزلوں کے بارے میں خبر بتانے والا ہے، معراج کے بارے میں، انسانیت کی معراج کے بارے میں خبر بتانے والا، فالرسل والانبیاء والائمہ علیہم السلام۔ پروردگار عالم کی جانب سے جتنے بھی
مرسلین تشریف لائے ہیں، انبیاء تشریف لائے ہیں، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام ہیں، یہ سب کے سب انسان کے لیے ظاہری حجت تھے، انسان کے ظاہری رہنما ہیں۔ وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ، بس انسان کے وجود کے اندر، انسان کے درون سے جو چیز انسان کے لیے رہنما بن سکتی ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ بس عقل بھی حجت خدا ہے، رسول و نبی اور امام بھی حجت خدا ہے۔ بس ان دونوں میں، یعنی ان دونوں کا منشأ ایک ہے، ان دونوں کو حجت بنانے والا ایک ہے، لذا کبھی بھی انبیاء و مرسلین اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی تعلیمات اور ان کی زندگی اور ان کا طرز زندگی کبھی بھی عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ناظرین گرامی قدر یاد رکھیں، مکتب اسلام میں محققین کا یہ ادعا ہے، اور یہ ادعا حق بجانب بھی ہے، اسلام میں جتنے بھی تعلیمات اور جتنے بھی احکام ہیں اس کے 3 صورتیں ممکن ہیں۔ غور سے سماعت فرمائیں۔ ایک، وہ تعلیم مخالف عقل ہو، 2، موافق عقل ہو، 3، عقل ان تعلیمات کے بارے میں خاموش ہو۔ بس عقلی طور پر جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو اس کی 3 صورتیں ممکن ہیں: عقل کے موافق، عقل کا مخالف، عقل ان کے بارے میں خاموش۔ تمام محققین کا ادعا ہے، اور یہ ادعا حق بجانب بھی ہے، جیسے ہم نے ابھی وضاحت کی۔ دین مبین مقدس اسلام میں کوئی بھی ایسی تعلیم، کوئی بھی ایسا حکم یا ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی سیرت یا ان کے فرمان یا قرآن کی کوئی آیت، عقل کے خلاف آپ کے لیے کوئی ایسی تعلیم نہیں ملے گی۔ کیوں؟ عقل بھی خدا کی حجت ہے، ائمہ و انبیاء و مرسلین بھی خدا کی حجت ہے، ان کے درمیان تناقض نہیں ہو سکتا، تضاد نہیں ہو سکتا، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ لذا کوئی بھی تعلیم، کوئی بھی حکم، کوئی بھی دستور عقل کے خلاف نہیں ہوگا۔ یہ ایک۔ 2، ہاں عقل کے موافق دستورات اور تعلیمات آپ کو ملیں گی۔ مثلا عقل ظلم کو قبیح سمجھتی ہے تو شریعت بھی ظلم کی نفی کرتی ہے۔ عقل عدل کو حسن سمجھتی ہے تو دین و شریعت بھی عدالت کی تائید کرتی ہے، عدالت کی تاکید کرتی ہے۔ عقل توحید کی ضرورت کو درک کرتی ہے، عقل دین کی اہمیت اور دین کی ضرورت کو سمجھ لیتی ہے، کیونکہ جیسے مولا امیر علیہ السلام سے ہم نے نقل کیا، العقل اساس الدین، دین کی بنیاد، دین کی اساس عقل ہے۔ عقل نہ ہو تو دین کی ضرورت آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، عقل نہ ہو تو توحید و وحدانیت سمجھ میں نہیں آتی ہے، عقل نہ ہو تو خدا کا وجود ثابت نہیں ہوتا ہے، عقل نہ ہو تو انبیاء کی بعثت کی ضرورت آپ کے لیے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ بس عقل ان تمام چیزوں کو سمجھ لیتی ہے اور دین و شریعت اس کی تائید و تاکید کرتی ہے۔ 2۔ 3، بہت سارے احکام اور بہت ساری تعلیمات کے بارے میں عقل خاموش ہے، کیونکہ عقل کا کام نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھار ہم غلط فہمی کی وجہ سے ان موارد میں جہاں عقل کا کام نہیں ہے، عقل کو جبراً دخالت کرانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لذا ہمارے لیے جو نتیجہ ملتا ہے وہ نتیجہ مطلوب نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ کے لیے مثال، خدا کی اطاعت کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، یہ عقلی ہے، لیکن عبادت کی نوعیت، عبادت کی کیفیت، عبادت کی کمیت عقلی نہیں ہے۔ کس طرح سے عبادت ہو، کب عبادت ہو،
کتنی مقدار کی یہ عقلی نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے مسائل ہمارے روزمرہ زندگی میں انشاءاللہ ہم اگلے مباحث میں بعثت انبیاء کے مزید مباحث میں ان کی وضاحت کریں گے۔ تو ناظرین گرامی قدر، بعثت انبیاء کے اہداف میں سے ایک بہت بڑا ہدف انسان کے ہاں عقلی انقلاب برپا کرنا ہے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہمیں انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔